السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 366، پارہ نمبر 10، سورہ توبہ، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور مسافر میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ انما الصدقات، صدقات تو صرف للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، والعاملین، اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو علیہا، اس پر مقرر ہیں، یعنی وصولی پر، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے، وفی الرقاب، اور گردنوں میں، یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور تاوان ادا کرنے والوں میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں میں، فریضۃً، فریضہ ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، خوب جاننے والا، حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے اس سبق میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا۔ پیچھے کی آیات میں منافقوں نے طعنے دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن و تشنیع کی کہ اپنوں کو نوازتے ہیں، من پسند لوگوں کو نوازتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ، صدقات کی تقسیم یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ہے وہ مشیت اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نہ کہ کوئی اپنے ذاتی اختیارات سے۔ اس لیے نبی علیہ السلام پر یہ طعن و تشنیع بے سود ہے، بے مقصد ہے، اور فضول اور بیکار کی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا صدقات فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، صدقات کے مصارف بیان کیے، تو یہاں صدقات سے مراد فرض صدقات ہیں، جس میں سونا چاندی کی زکوٰۃ ہے، مال روپے پیسے کی زکوٰۃ ہے، اور کھیت کھلیان کی زکوٰۃ عشر وغیرہ کی صورت میں ہے۔ صدقات ایک عام لفظ ہے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح صدقات میں نفلی صدقات سے مراد اللہ کی راہ میں زکوٰۃ عشر کے علاوہ خرچ کرنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرضی زکوٰۃ اور عشر کے جو مستحقین لوگ ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ کن مصارف پر
خرچ کی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے باقاعدہ حکومت کا ایک ادارہ موجود ہوتا اور وصول کرنے والے عاملین وہ جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے، وہ چاہے سونے چاندی کی ہو، کھیت کھلیان کی ہو، یا وہ جانوروں کی ہو، بکریوں کی ہو، گایوں کی ہو، پلس بھینسوں وغیرہ کی ہو۔ صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مال خرچ کرنے والا وہ عملاً اپنے ایمان کے سچا ہونے کا، ایمان کے صدق کا مظاہرہ کرتا ہے، عملاً پریکٹیکلی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر یہ فرمایا کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقات وصول کیجئے۔ اور یہ آیت فرضی زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ تو یہاں فرضی زکوٰۃ، عشر وغیرہ کے مصارف کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہی مصارف پر ہی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، وہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہو، وہ جانوروں کی زکوٰۃ ہو، یا وہ کھیت کھلیان کا عشر زکوٰۃ ہو، انہی مصارف پر خرچ کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فرمایا انما الصدقات، کہ انہی یہ صدقات جو ہیں وہ ان مستحق لوگوں کے لیے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو انہی مصارف کے اوپر ہی خرچ کیا جائے گا، اور یہ مصارف کتنے ہیں؟ فقیر ہے، مسکین ہے، عاملین ہیں، مؤلفۃ قلوب ہیں، اور وفی الرقاب ہے، والغارمین ہے، وفی سبیل اللہ ہے، اور وابن السبیل ہے۔ تو یہ ٹوٹل زکوٰۃ کے مصارف بن گئے 8۔ انہی 8 مصارف پر ہے زکوٰۃ کو خرچ کرنا۔ تو اللہ نے جو پہلے ذکر کیا وہ فرمایا فقیر اور مسکین۔ فقیر اور مسکین یہ دونوں محتاج کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں محتاج کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم نے فقیر کو زیادہ بدحال قرار دیا اور بعض نے مسکین کو، اور بعض دونوں کو ہی ایک ہی قرار دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو فقیر ہے یہ زیادہ بدحال ہے، یعنی اس کی حالت زیادہ بری اور ابتر ہے، اور مسکین اس سے کم درجے کا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، مسکین کی حالت زیادہ بدتر ہے، اور بعض نے دونوں کو یکساں ایکول قرار دیا۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ فقیر مسکین سے زیادہ بدحال ہے، کیوں کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے پاس بالکل کوئی طاقت، کوئی مال پیسہ باقی نہیں رہتا، کہ جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے کہ جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس موجود تو ہے لیکن اس کے وسائل کم ہیں اور مسائل اس کے زیادہ ہیں۔ تو فقیر وہ کہ جس کے پلے کچھ موجود نہ ہو، اور مسکین وہ کہ جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہے، ضروریات زیادہ ہیں، آمدنی اور وسائل تھوڑے ہیں۔ تو ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کے اندر بیان کیا کہ اپنا زکوٰۃ کا مال فقیروں اور مسکینوں کو دینا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو زکوٰۃ مقرر کرنے کے لیے عامل ہیں، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ عشر کی وصولی کے لیے باقاعدہ آدمی مقرر کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کا محاسبہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف میں بیان کی مؤلفۃ القلوب۔ اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جن کی دل جوئی کر کے انہیں اسلام پر ثابت رکھنا
ثابت قدم رکھنا مقصود ہو، یا وہ کفار ہیں جن کی دل جوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہو کہ آپ خرچ کریں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، نیا مسلمان ہے، آپ خرچ کریں گے تو وہ پکا ہو جائے گا، یا یہ کہ وہ با اثر لوگ کہ جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہو، یا وہ کافر سردار کہ جن پر خرچ کرنے سے ان کے علاقے میں موجود مسلمان ظلم و تشدد اور بربریت سے محفوظ رہنے کی امید ہو۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام کے غلبے کے بعد یہ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی یہ چیز اپنی جگہ پہلے دن کی بنسبت زیادہ شدت کے ساتھ یہ ضرورت موجود ہے، اور کفار اسی چیز کو مسلمانوں کو اسلام سے مرتد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں کوئی قسم کا طوفان آ گیا، کہیں پر جناب قحط پڑ گیا، تو مختلف عیسائی اور یورپین NGOs آ کر ان غریب اور مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کرتی ہیں، اور غریبوں، بیماروں، لاچاروں کی مدد کر کے انہیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں جو نیا مسلمان ہوا ہو اس پہ خرچ کریں تاکہ وہ پکا ہو جائے۔ جس کافر پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے مسلمان ہونے کی امید ہو، کوئی ہندو ہے، کوئی بھی کافر ہے، وہ کہیں زلزلے اور سیلاب کا شکار ہو جاتا ہے، کسی طوفان کا شکار ہو جاتا ہے، تو مسلمان NGOs کو چاہیے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا زکوٰۃ کا مال ان پہ خرچ کریں تاکہ خرچ کرنے سے وہ اسلام کے قریب آئیں، کفر کو چھوڑ کر وہ مسلمان ہو جائیں۔ یا یہ کہ کافروں کے ایسے سردار اور ایسے لوگوں پر خرچ کرنا کہ پھر وہاں ان کے علاقوں میں موجود مسلمان بحفاظت رہیں اور مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اسی طرح فرمایا 5ویں نمبر پر وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے سے، گردنیں چھڑانے میں تو اس سے مراد غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا ہے، مثلا مکاتب وہ غلام جنہوں نے اپنے مالکوں سے اپنی قیمت قسطوں میں ادا کرنے کی شرط پر آزادی کا معاہدہ کرنا ہو، ان کی مدد کرنا کہ ان کو پیسے دینا اور وہ اپنے مالک کو ادا کریں اور آزاد ہو جائیں۔ آج غلام تو ہے نہیں، لیکن آج کل کی عدالتوں کے اندر بے گناہ لوگ اور جو ہے وہ معصوم لوگ جن پر کوئی قید و بند کی سزا نہیں بنتی، اور وہ لوگ جرمانے ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے اور مختلف بے شمار خرابیوں کی وجہ سے سالہ سال جیلوں میں موجود رہتے ہیں، تو ان کو چھڑانے پر بھی زکوٰۃ کا خرچ کرنا وفی الرقاب میں شامل ہے۔ اسی طرح 6 نمبر پر فرمایا والغارمین، وہ مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتے، یا وہ کاروباری لوگ یا وہ لوگ جو اپنے فصل اور فیکٹری تباہ ہو جانے کی وجہ سے قرض تلے دب گئے اور وہ خود سے قرض ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے قرضوں کو زکوٰۃ کی مد میں پیسہ دے کر قرض سے ان کی خلاصی کرنا۔ وفی سبیل اللہ 7ویں نمبر پر، اس سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدوں پر اپنا مال خرچ کرنا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا۔ اور اسی طرح حج عمرہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو زکوٰۃ کے اور عشر کے پیسوں سے کسی کو حج عمرہ کروا دینا یہ بھی وفی سبیل اللہ ہے۔ وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرنا، مسافر پر خرچ کرنا یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک ہے کہ مسافر کے پاس کھانے کے لیے اور آمد و رفت کے کرائے کے لیے کچھ موجود نہ ہو، تو یہ زکوٰۃ، فرضی زکوٰۃ کے مصارف
اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ان 8 کے 8 میں ہی خرچ کریں، ان میں سے کسی ایک مد کے اندر بھی کسی ایک مصرف پر بھی زکوٰۃ دینے والا اپنی پوری کی پوری زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا ان 8 مصارف میں سے اپنی زکوٰۃ کو جتنوں میں تقسیم کرنا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ فقیر کو دے دے، مسافر کو دے دے، مجاہد کو دے دے، اور اسی طرح دیگر لوگوں کو جو زیادہ ضرورت مند ہو اسی پر خرچ کر دیا جائے۔ اور خرچ کرنے میں بندے کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے، قریب کے لوگوں سے ہی شروع کرے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں 1496 کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے حوالے سے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، زکوٰۃ مالدار لوگوں سے لی جائے اور وہیں موجود فقیر مساکین لوگوں کو دے دی جائے۔ اسی علاقے کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور وہیں موجود فقیر مسکین کو یا زکوٰۃ کے مصارف میں جو بھی مصرف بنتا ہو وہاں زکوٰۃ کا مال ادا کر دیا جائے۔ پھر آگے ہے کہ جو مال بچ جائے وہ حکومت کے پاس بیت المال میں آ کر جمع کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔